20 मई 1981 یہ ایک ایسا دن تھا جب ایک نوجوان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ وہ نوجوان عام سی زندگی سے بیزار تھا، کچھ نیا دیکھنے، کچھ نیا جینے کی خواہش میں جل رہا تھا۔ اس نے اپنے وطن اسرائیل کو چھوڑا اور سفر پر نکل پڑا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو سیدھا اسے دنیا کے سب سے خطرناک جنگل ایمیزون کے دل میں لے جا رہا تھا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے 21 دن تک تنہا موت کو شکست دی۔ اس کا نام تھا یوسی گنزبرگ۔ یوسی گنزبرگ بظاہر ایک عام سا نوجوان، وہ کسی فوجی مہم یا بڑے ادارے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی خاص وسائل تھے، لیکن اس کے اندر ایک آگ تھی، دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی، قدرت کے رازوں کو سمجھنے کی اور عام زندگی کی یکسانیت سے نکل کر کچھ انوکھا کرنے کی۔ اسرائیل میں پروان چڑھنے والے یوسی کی شخصیت میں تجسس اور جستجو بہت نمایاں تھی۔ کتابوں میں لکھے الفاظ اس کے دل کو مطمئن نہیں کرتے تھے۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ دنیا کی اصل حقیقت کتابوں کے صفحات پر نہیں، بلکہ جنگلوں، پہاڑوں اور دریاؤں کے بیچ چھپی ہوئی ہے۔ یہی شوق اسے ایک دن جنوبی امریکہ لے آیا۔ بولیویا کا شہر لاپاز اس کے سفر کا اگلا پڑاؤ تھا۔ وہ صرف ایک سیاح نہیں تھا، بلکہ ایک خواب دیکھنے والا لڑکا تھا جو ایمیزون کے جنگل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے جیسے کچھ ہم خیال لوگوں سے دوستی کی۔ سب کا ارادہ ایک جیسا تھا، ایک انجان دنیا کو قریب سے دیکھنا، مگر خواب اکثر حقیقت کے سامنے بکھر جاتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب یہ نوجوان اکیلا رہ گیا۔ جنگل کی بے رحم فضا، زہریلے سانپ، بھوکے درندے، اندھیری راتیں اور شدید بھوک پیاس، ہر دن اس کے لیے ایک نئی آزمائش تھی۔ ایمیزون کے سفر کا وہ دن کسی عام دن کی طرح شروع ہوا۔ ندی کے کنارے چلتے ہوئے سب دوستوں کے درمیان ایک چھوٹا سا اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ نے فیصلہ کیا کہ آگے بڑھنا خطرناک ہے، کچھ نے ضد کی کہ اصل مہم تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ آخر کار گروپ تقسیم ہو گیا۔ یوسی نے سوچا کہ وہ اپنے گائیڈ کارل کے ساتھ آگے بڑھے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تیز بارش اور دریائی بہاؤ نے ان کی کشتی کو راستے سے ہٹا دیا۔ پانی کا شور، بھنوروں اور بے قابو لہروں نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ لمحوں میں حالات ہاتھ سے نکل گئے۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب یوسی نے خود کو تنہا پایا۔ نہ کارل نظر آیا، نہ باقی ساتھی۔ سامنے صرف بے حد گھنا جنگل اور پیچھے شور مچاتا دریا۔ یہ وہ پل تھا جب اس کے دل پر پہلا بڑا دھچکا لگا۔ اندھیرا تیزی سے چھانے لگا، بارش نے کپڑوں کو بھگو کر مزید بوجھل کر دیا۔ پرندوں کی ڈراؤنی آوازیں، بندروں کی چیخیں اور جھاڑیوں میں ہلچل، ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا جنگل اس پر ٹوٹ پڑے۔ یوسی کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ اگر یہیں رہ گیا تو کیا کبھی کوئی مجھے ڈھونڈ پائے گا؟ وہ لمحہ ناقابل فراموش تھا۔ خوف نے اس کے دل کو جکڑ لیا، لیکن ساتھ ہی اندر کہیں زندہ رہنے کی ضد جاگ اٹھی۔ جنگل نے اسے قید کر لیا تھا اور اب یہ زندگی اور موت کی لڑائی کا آغاز تھا۔ اس نے خود سے آہستہ کہا، نہیں، میں ہار نہیں مانوں گا۔ یہ پہلا دن ہے، سب سے مشکل دن، مجھے ڈٹے رہنا ہے۔ یہ سوچ اس کے لیے امید کی پہلی کرن بنی۔ پہلا دن کسی طرح گزر گیا، لیکن اصل جنگ تو اگلے دنوں میں شروع ہوئی۔ یوسی کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ ایمیزون صرف ایک جنگل نہیں، بلکہ ایک زندہ، بے قابو مخلوق ہے جو ہر لمحہ اپنے مہمان کو آزما رہی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن تھا مچھر، اتنی بڑی تعداد میں کہ لگتا تھا جیسے پورا آسمان ان سے بھر گیا ہو۔ وہ جسم کے ہر حصے کو کاٹتے، خون چوستے اور زخموں کو مزید بگاڑ دیتے۔ ساتھ ہی طرح طرح کے کیڑے زمین سے نکل کر کپڑوں اور جسم پر چڑھ جاتے۔ یہ اذیت ناقابل برداشت تھی۔ بارش ایک لمحے کو بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑتی، کبھی ہلکی بوندا باندی اور کبھی ایسی موسلا دھار کہ پورا جنگل ایک دلدل میں بدل جائے۔ گیلا جسم، نم زمین اور کپڑوں کا بوجھ اس کے اعصاب توڑنے لگا۔ زندہ رہنے کے لیے کھانے کی تلاش اس کی روز کی جدوجہد تھی۔ کبھی وہ چھوٹے کیڑے چن کر کھا لیتا، کبھی ندی کے کنارے ہاتھ ڈال کر کوئی چھوٹی سی مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتا، اور کبھی جنگل کے پھل کھاتا جنہیں کھاتے وقت ہر لمحہ یہ خوف ہوتا کہ کہیں یہ زہریلے نہ ہوں۔ ایسے لمحے بھی آتے جب یوسی کو لگتا کہ وہ اب مزید نہیں چل سکتا۔ دل کہتا، بس یہیں ختم کر دو، کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن پھر اچانک کوئی یاد ذہن میں ابھر آتی، ماں کا چہرہ، دوستوں کی ہنسی، یا اپنے خوابوں کی وہ تصویر جس میں وہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ خیالات اس کے اندر نئی طاقت بھرتے۔ وہ خود سے کہتا،
میں یہاں ہارنے نہیں آیا، مجھے واپس جانا ہے، مجھے زندہ نکلنا ہے۔ ایمیزون ہر دن مزید شفاف ہوتا گیا، لیکن یوسی کے دل کی یہ ضد اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ کئی دنوں کی اذیت کے بعد یوسی کے لیے سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جسم کمزور، زخم سوجے ہوئے اور بھوک نے طاقت چھین لی تھی۔ وہ ندی کے کنارے گرتا پڑتا چل رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی۔ دل میں بس ایک خیال تھا، اب میں مزید نہیں کر سکتا، بس ختم۔ لیکن قدرت نے اس لمحے ایک چھوٹی سی کرن بھیجی۔ زمین پر جھکے ہوئے اس نے اچانک کچھ دیکھا، ایک باریک سی ندی، صاف پانی کا بہاؤ اور اس کے کنارے کسی انسان کے گزرنے کے نشانات جیسے پرانے پاؤں کے نشان۔ یہ منظر کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ یوسی نے دھندلی آنکھوں سے پانی کو دیکھا اور اس کے اندر ایک نئی زندگی دوڑ گئی۔ اس نے خود سے کہا، یہ نشان مطلب ہے کوئی یہاں سے گزرا ہے، شاید میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہ امید اس کے لیے دوا بن گئی۔ اس نے پیٹ بھر کر پانی پیا، جسم میں کچھ توانائی لوٹی اور دل میں یہ احساس جاگا، میں زندہ نکل سکتا ہوں، مجھے چلتے رہنا ہے۔ ایمیزون کے بیچ یہ چھوٹا سا معجزہ اس کی زندگی کا بڑا موڑ بن گیا۔ پھر وہ لمحے آنے لگے جنہوں نے امید کی چنگاری جلائی۔ کبھی دور سے انسانوں جیسی آوازیں سنائی دیتی، کبھی کسی درخت پر کلہاڑی کے پرانے نشانات دکھائی دیتے۔ ایک روز اس نے دور روشنی سی جھلملاتے دیکھی، جیسے کسی آگ کا دھواں یا انسانوں کا ٹھکانہ ہو۔ یوسی نے ٹوٹے قدموں کے ساتھ اس سمت بڑھنے کی ہمت کی۔ ہر قدم اس کے لیے زندگی اور موت کی آخری کشمکش تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ روشنی شاید اس کی نجات کا اشارہ ہے۔ جب اس نے دور سے ایک کشتی کو آتے دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ یہ حقیقت ہے یا محض وہم۔ کشتی قریب آئی تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ کمزور جسم، کانپتے ہاتھ اور تھکن سے ٹوٹا ہوا وجود، لیکن دل میں ایک ہی احساس تھا، میں بچ گیا ہوں، میں زندہ ہوں۔ ریسکیو ٹیم نے اسے سنبھالا، پانی پلایا اور خوراک دی۔ اس لمحے جنگل کی وہ خوفناک خاموشی پہلی بار پیچھے چھوٹ گئی۔ ہر درخت، ہر ندی اور ہر آواز جیسے کہہ رہی تھی کہ یہ امتحان ختم ہو گیا ہے۔ یوسی نے پیچھے مڑ کر ایمیزون کے گھنے جنگل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ شکر گزاری تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ زندگی محض جینے کا نام نہیں، بلکہ ہر لمحے کی قدر کرنے کا نام ہے۔ اس آزمائش نے اسے اندر سے بدل دیا۔ اب وہ صرف ایک مسافر نہیں رہا تھا، بلکہ ایک زندہ ثبوت بن گیا تھا کہ حوصلہ، امید اور زندگی کی لگن سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف جنگل میں زندہ رہنے کی نہیں، بلکہ انسان کے حوصلے کی ہے۔ یوسی نے ایمیزون کے گھنے درختوں، خوفناک جانوروں اور نہ ختم ہونے والی بھوک کے بیچ یہ ثابت کر دیا کہ اصل ہتھیار کوئی چھری یا بندوق نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا حوصلہ ہوتا ہے۔ جب تک دل میں جینے کی لگن موجود ہو، تب تک زندگی ہار نہیں سکتی۔ سوچ کر دیکھیں، اگر آپ 21 دن ایسے جنگل میں اکیلے پھنس جاتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ ہار مان لیتے یا ڈٹ کر کھڑے رہتے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔